مسیح محبت میں آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام قبول ہو۔ اس سے پہلے ہم نے 3 نکات دیکھے تھے۔ ہمارا بڑا مضمون تھا قبر کھل گئی، اور اس میں ہم نے 3 نکات دیکھے۔ قبر کھل گئی، آنکھیں کھل گئی اور ذہن کھل گیا۔ اب ہم چوتھا نکتہ دیکھیں گے، اور تھوڑی سی میں اس کی ریپیٹیشن کر دیتا ہوں کہ اعمال 2 باب اور اس کی 42 آیت میں کہ وہ رسولوں سے تعلیم پانے، رفاقت رکھنے، روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ خبر کھل گئی، آنکھیں کھل گئی، ذہن کھل گیا۔ لوکا 24-32 کے مطابق ان کے دل جوش سے بھر گئے، یعنی ان کے دل بھی کھل گئے تاکہ اس کے بھیدوں کو گہرے طور پر جان سکے۔ نمبر 4، دل کھل گیا۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ جب وہ راہ میں ہم سے باتیں کرتا اور ہم پر نوشتوں کے بھید کھولتا تھا تو کیا ہمارے دل جوش سے نہ بھر گئے تھے؟ جب ہمارے خوشی کے ان کو یقین نہ آیا اور تعجب کرتے تھے۔ لوکا 24-41۔ ان کے دل کھل گئے، جوش سے بھر گئے، ان میں خوشی آ گئی۔ کیا ہمارا دل خداوند کے لیے کھلا ہے؟ کیا ہمارا دل خداوند کی خدمت کے لیے اور اس کے ساتھ رفاقت رکھنے کے لیے جوش سے بھرا ہے؟ کیا ہمارے اندر نجات کی خوشی ہے؟ کیا ہمارے اندر مسیح سے ملنے کی آرزو ہے؟ پس چونکہ تو نہ تو گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو۔ مکاشفہ 3:16۔ لیکن ہم ان شاگردوں کی گرم جوشی دیکھتے ہیں، ان کے دل کھل گئے اور جوش سے بھر گئے، نتیجتاً ان کے گھر کھل گئے۔ نمبر 5، گھر کھل گئے۔ انہوں نے اسے یہ کہہ کر مجبور کیا کہ ہمارے ساتھ رہ، کیونکہ شام ہوا چاہتی ہے اور دن بہت ڈھل گیا۔ بس وہ اندر گیا تاکہ ان کے ساتھ رہے۔ لوکا 24:29۔ ان کا گھر کھل گیا، انہوں نے خوشی سے مہمان نوازی کی۔ کیا ہم خوشی سے مہمان نوازی کرتے ہیں؟ ہم خدا سے صرف معجزات کرنے، شفا دینے اور کلام سنانے کی نعمت ہی نہ مانگیں، بلکہ خدمت، مہمان نوازی، چھوٹے چھوٹے کام کرنے اور خدا کو دینے کی نعمت بھی مانگے۔ جب ان کا گھر کھلا تو یقیناً ان کی جیب بھی کھل گئی، انہوں نے خدا کو دیا۔ ہم خدا کو کیا دیتے ہیں؟ کیا ہم خدا کو اس کا مقرر کردہ حصہ یعنی دائیہ کی باقاعدگی سے دیتے ہیں؟ واجب ہے کہ ہم اسے اس کی شان کے مطابق دیں۔ بے شک خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے۔ قبر، آنکھیں، ذہن، گھر اور جیب کھل جانے کے بعد یسوع مسیح نے ان کے لیے کتاب مقدس کھول دی۔ کتاب مقدس کھول دی۔ نمبر 6، کتاب مقدس کو کھولا یعنی توریت، زبور اور صحائف انبیاء کو سمجھایا۔ خدا کا کلام ایک بھید ہے اور پاک روح کے وسیلے سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ بعض لوگ بائبل مقدس کو کبھی کبھار پڑھتے ہیں اور بعض جہاں سے بائبل کھل جائے وہیں سے پڑھ لیتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ ہم خداوند کے کلام کو دعا کے ساتھ روح القدس کی رہنمائی میں سلسلے وار پڑھیں، اور وہ خود اس کو ہمارے لیے کھول دے گا۔ افسوس کہ آج بھی یہ بہت سے لوگوں کے لیے ایک بند کتاب ہے۔ بہت سے لوگ اس کی تشریح اپنی پسند و ناپسند، اپنے اصولوں اور اپنے محدود دنیاوی ادراک اور ذاتی تجربات و تعصبات کی بنا پر کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ ایک خطرناک اور افسوسناک مقام ہے۔ ہماری دعا ہونی چاہیے کہ آئے خدا اپنے کلام کی عظیم اور گہری سچائیوں کو میرے لیے کھول دے۔
नंबर 7, नजात का भेद खुल गया। लूका 24 बाब 46 और 47 आयत में यीशु ने मजीद अपने मतलब बताया कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की मुआफ़ी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। मसीह ने निजात, मसलूबियत, मौत और जी उठने का भेद खोल दिया। हमारी मखलसी के लिए उसके मुंह पर थूका गया, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, उसकी पसली और हाथ छेदे गए। हमारे हाथ जो बुरे काम करते थे उनकी जगह मसीह ने अपने हाथ पेश कर दिए। हमारे पाँव जो गलत राहों पर चलते थे और ज़रूर था कि हम सज़ा पाते, मगर उनकी जगह मसीह ने अपने पाँव रख दिए। हमारा ज़हन जो गलत बातें सोचता था, मसीह ने उसकी जगह अपना सर कांटों के ताज के लिए पेश कर दिया। ये सब खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी निजात के लिए किया ताकि हम जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। अगर आप निजात के भेद को नहीं समझते, दुख सहना पसंद नहीं करते, यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा नहीं देते, तो उसके साथ साथ नहीं चलते, गुनाह की मुआफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी पर यकीन नहीं रखते, तो अफसोस कि आप एक हकीकी मसीही नहीं हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए कलाम और इस निजात के भेद को खोल दिया। अगर आप निजात याफ्ता हैं तो इस दौड़ को पूरी तनदेही से जारी रखें, और अगर ऐसा नहीं है तो आज बल्कि इसी वक्त आपको निजात हासिल करने की ज़रूरत है। अजीज़ों, कब्र खुल गई, आँखें खुल गई, ज़हन खुल गया, दिल खुल गया, घर खुल गया, जेब खुल गई, किताबें मुकद्दस खुल गई, निजात का भेद खुल गया। नतीजा ये निकला कि शागिर्दों के मुंह भी खुदावंद की हम्दो सना के लिए खुल गए। लूका 24:53। यीशु मसीह ने उन्हें अपनी बिशारत सब कौमों को देने के लिए भेजा। इस तरह उनके लिए दुनिया भी खुल गई। आज मसीह यीशु जिंदा है और आसमानी बाप के दाहिने हाथ बैठा हमारी शिफायत करता है। अगर आपने अब तक निजात का मज़ा नहीं चखा तो इस मुबारक दिन पर ईद-उल क़यामतुल मसीह के मौके पर अपना आप उसको दें। ईद क़यामतुल मसीह महज एक त्यौहार नहीं है। कब्र तो खुल चुकी है, मगर ज़रूरत इस बात की है कि आप अपनी आँखें, ज़हन, दिल, मुंह, घर, जेब खुदावंद के लिए खोल दें और वो अपनी निजात और अपने कलाम के भेद और दुनिया को भी आपके लिए खोल देगा। खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए और हम उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। ईद-उल क़यामतुल मसीह आपको बहुत बहुत मुबारक हो।